اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، قسطنطنیہ کے ساحل پر ایک دن ایک ایسا نوجوان اترا جس کی پیشانی سے سعادت کا نور ظاہر ہو رہا تھا۔ لوگوں نے اسے شائستہ اور خوش اتوار پایا تو نہایت عزت کے ساتھ ایک مسجد میں لے گئے۔ امام مسجد نے بخوشی اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ نوجوان نہایت اطمینان سے مسجد کے حجرے میں رہنے لگا۔ ایک دن امام صاحب نے اس سے کہا کہ میاں صاحبزادے، تم کوئی خاص کام تو کر نہیں رہے، مسجد سے کوڑا کرکٹ ہی صاف کر دو۔ امام صاحب کی بات سن کر نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور ایسا غائب ہوا کہ پلٹ کر مسجد کی طرف نہیں دیکھا۔ امام صاحب کو نوجوان کی اس حرکت پر بڑا صدمہ ہوا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد امام صاحب ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ انہیں وہی نوجوان نظر آیا۔ وہ اس کے پاس رک گئے اور ملامت کرنے لگے کہ تو کام چور اور نکما ہے، تجھ سے معمولی سا کام بھی نہ ہو سکا۔ امام صاحب کی بات سن کر نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ امام صاحب، آپ نے مجھ سے کہا کہ مسجد سے کوڑا کرکٹ صاف کر دو تو میں نے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ مسجد میں اپنی ذات کے سوا مجھے کہیں کوڑا کرکٹ نظر نہیں آیا اور میں نے اللہ کے گھر کو اپنے وجود سے پاک کر دیا۔ اسے کہتے ہیں ناظرین محترم عاجزی کی انتہا، اور تصوف کی زبان میں اسے فنائیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ جب انسان خود کو گناہگار تصور کرتا ہے، اور صرف زبانی نہیں بلکہ اندرونی طور پر بھی، تو اللہ اس کے گناہ دھو دیتا ہے۔ جب انسان خود کو حقیر جانتا ہے، صرف زبانی نہیں بلکہ اندرونی طور پر بھی، تو اللہ اسے قیمتی بنا دیتا ہے۔ اور جب کوئی انسان خود کو پست سمجھتا ہے، زبانی ہی نہیں بلکہ اندرونی طور پر بھی، تو اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے سید کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ العجز فخری، عاجزی میرا فخر ہے۔ عاجزی ناظرین محترم اللہ کو پسند ہے، اور یہی وصف، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہی وصف اخلاق اور انسانیت کی معراج ہے۔ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو کمتر سمجھنے والا شخص اپنی طرف سے تو اپنی عزت اور توقیر بڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اپنے دیوالیہ پن کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان خود کو کمتر ظاہر کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، جبکہ نادان انسان اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے ذلت اٹھاتا ہے۔ اولیاء کرام نے بارگاہ خداوندی میں جو مقام حاصل کیا تو اس کی وجہ بھی ان کی عاجزی اور انکساری ہے، جس نے اللہ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ فرشتوں سے بھی بڑھا دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک سال دریائے نیل نے مصر کی زمین کو سیراب نہ کیا، بارش بھی نہ ہوئی، قحط کے آثار پیدا ہو گئے اور لوگ پریشان ہو کر دعائیں مانگنے لگے۔ کچھ لوگ حضرت ذوالنون مصری کی خدمت میں حاضر ہوئے رحمہ اللہ، اور درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیے، اے اللہ اپنا رحم فرما اور بارش برسا دے۔ جب یہ لوگ رخصت ہو گئے تو حضرت ذوالنون نے اپنا سامان سفر درست کیا اور دوسرے ملک کو روانہ ہو گئے۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ آپ کی تشریف لے جانے کے بعد بارش ہوئی اور قحط کا خطرہ ٹل گیا۔ یہ محض اتفاق تھا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد جب آپ مصر واپس لوٹے تو لوگوں نے آپ سے وطن چھوڑنے کی وجہ دریافت کی، تو آپ نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث جانوروں کا رزق بھی کم ہو جاتا ہے، اس لیے خیال کیا کہ اس سرزمین پر سب سے زیادہ خطا کار اور گنہگار میں ہی ہوں، چنانچہ یہاں سے چلا گیا۔ اب یہ ہے حضرت ذوالنون مصری کی عاجزی، ان کی انکساری۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خاکسار بن کر ہی انسان سرفراز ہوتا ہے۔ سربلندی ہمیشہ عاجزی سے حاصل ہوتی ہے، اور غرور انسان کو آسمان سے زمین پر گرا دیتا ہے۔ تکبر سے بچیے، کیونکہ تکبر صرف اس کی ذات کو زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اور ہم سب اس کے بندے، اس کے غلام ہیں۔ قبل اس کے کہ علماء کرام کا آپ سے تعارف کراؤں، میں ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا جو کہ مائکرو ویو اوون کے لیے ہے۔ فوڈ فیکٹری
بہت ساری انہوں نے آپ کو دی، اور اب یہ مائکرو ویو اوون آپ کو دیں گے۔ سوال سن لیجئے بہت غور سے، ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے آپ سے کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کس شقی کے ظلم کی وجہ سے شہید ہو گئی تھی؟ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے ناظرین محترم، اور ان کے لیے لفظ شہادت استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ وصال استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ شہید ہوئی تھیں۔ آپ نے بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کس شقی کے ظلم کی وجہ سے شہید ہو گئی تھیں۔ اس شقی کا نام آپ نے لکھنا ہے، ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دینا ہے، اور 436 پر وہ نام آپ نے بھیج دینا ہے۔ ہنٹ آپ کو دے دیتا ہوں کہ فتح مکہ کے موقع پر اس شخص کا تذکرہ آتا ہے، تو اب آپ ذرا فتح مکہ کے واقعات کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس شخص کا کیا نام ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز علماء کرام، رئیس ہیں دارالافتاء جامع امجدیہ، اکثر و بیشتر آپ انہیں عالم اور عالم میں دیکھتے رہتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ تشریف فرمائے مفتی ندیم اقبال صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مزاج گرامی بخیر۔ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ منسلک ہیں جامع بن نوریہ عالمیہ سائٹ کراچی سے، امام و خطیب جامع مسجد یاسین، متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اسلامک اسٹڈیز اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، بہت قابل احترام ہے، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائے مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق بلا کسی توقف چلتے ہیں اپنی پہلی کال کی طرف اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ہم سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں وقار بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جناب وقار صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے، میں اس میں بہت پریشان ہوں۔ میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے قرآن شریف الماری میں رکھ رہا تھا تو میرے ہاتھ سے قرآن شریف نیچے گر گیا، تو میں اس بات سے بڑا پریشان ہوں، مجھے بتا دیں میں اس کا کیا کروں۔ میں بہت پریشان ہوں، میں رو رو کے نہ وہ بھی مانگتا ہوں دعائیں، اللہ مجھے معاف کر دیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ جی بہتر، جی بہتر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ عامر بھائی میں جمیلہ بات کر رہی ہوں مری سے۔ جی فرمائیے بہن۔ عامر بھائی ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ جو خواہشات ہمارے دل میں ہیں وہ درست ہیں یا پھر نہیں ہے؟ اکثر ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، دل میں خواہشات ہوتی ہیں تو ہمیں نہیں بتائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جبیریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ عامر بھائی آپ کا پروگرام میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام میں کہتی ہوں قابل تعریف ہے، جو آپ نے یہ کاوش دوبارہ شروع کی ہے اس کے لیے تو میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ نے رمضان کی یاد تازہ کر دی ہے اور روح تازہ ہو جاتی ہے ہماری آپ کا پروگرام دیکھ کے، اور ماشاءاللہ جمعہ کریم کا بھی پروگرام مجھے بہت پسند آیا۔ یقین کریں ہم پچھلے اس میں چلے گئے رمضانوں کے، اس میں ایسا لگا کہ جیسے ہم رمضان شریف کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ مجھے اتنا پسند ہے۔ مہربانی، سوال کیا کیجیے گا؟ جی عامر صاحب مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ماں اور بیٹے کی 8 دن 10 دن یا اس سے زائد قطع تعلقی یعنی قطع تعلقی اور یا بات نہیں ہو پاتی ہے، بعض اوقات ماں کی بھی کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں اور بعض اوقات بیٹے کی بھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے 8-10 دن اور سے زائد جو ہے ماں بیٹے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں، تو آپ مجھے پلیز اس بارے میں بتائیے کہ یہ کون گناہ گار ہو سکتا ہے اس میں؟ یعنی ماں اور بیٹا رشتہ تو ایسا ہے کہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، لیکن آپس میں بات نہیں کرتے ہیں۔ بس ویسے تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور جواب اس کا ابھی علماء کرام سے لیتے ہیں۔ بس میں اپنی دانست میں ایک اپنی کم علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں ایک چھوٹی سی مجھے بات اچھی نہیں لگی تو وہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ میری بہن ہے، غلطی بیٹے سے تو ہو سکتی ہے، ماں سے غلطی نہیں ہوتی۔ جو آپ نے کہا نا کہ کچھ غلطیاں بیٹے کی ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں ماں کی ہوتی ہیں، ماں کی غلطی نہیں کہا جائے گا، ہاں نظر انداز شاید ماں نے کر دیا ہو، غلطی صرف اولاد سے ہوتی ہے، ماں یا باپ سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو میں یہ سوالات علماء کرام کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ الائن پر ہیں یا کال پہ نہیں ہیں؟ جی جی اچھا، تو آپ نے برا تو نہیں مانا میری بات کا؟ نہیں عامر بھائی آپ تو ہماری کر دیجیے غلطی، آپ تو ہمارے بڑے ہیں، میں اپنے الفاظ ارے واپس لیتی ہوں۔ نہیں، میں تو بس آپ سے، میری بہن ہے تو بہن سے بھائی اسی طرح بات کر سکتے ہیں، تو میں نے کیونکہ عموماً سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ جب گفتگو سنتے ہیں تو ماں کی بھی غلطی بیٹے کی بھی غلطی، ماں کی غلطی کیا ہوگی؟ ماں نے تو 9 ماہ اپنے کوکھ میں رکھ کر اس کو پیدا کیا، تو کہیں نظر انداز ہو جاتا ہے انسان، ہو بھی سکتا ہے، لیکن غلطی صرف اولاد ہی کرتی ہے۔ جی کافی حد تک نظر اندازی جو ہوتی ہے، میں اسی وجہ سے میں نے شاید غلط بول دیا۔ بالکل نہیں، بالکل ہم سوال آپ کا علماء کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، آپ کی محبت کا، میری بہن، بہت بہت شکریہ۔ فضل سبحان صاحب، قرآن شریف گر گیا
ان کے ہاتھ سے غلطی سے، اور وہ بہت پشیمان ہیں، رو رہے ہیں، ان کو چین نہیں آ رہا، سکون نہیں آ رہا، یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے، کیا فرمائیے گا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جیسے آپ نے ابتداء عرض کیا کہ یہ بھی ندامت کا ہونا، افسوس اور تاسف کا اظہار کرنا ایمان کی علامت ہے. ایک بہت بڑے عالم سے کسی شخص نے یہ کہا کہ حضرت بار بار توبہ کرتا ہوں لیکن توبہ ٹوٹ جاتی ہے. تو وہ مرشد کامل فرمانے لگے کہ توبہ کرتے رہو، اگر تائبین میں سے نہیں تو کاملین میں سے نہیں تو تائبین میں سے ضرور اٹھائے جاؤ گے، شمار کیے جاؤ گے. اگر کاملین میں سے نہیں تو تائبین میں سے ضرور شمار کیے جاؤ گے. قرآن کریم میں رب کریم نے اور احادیث نبویہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مقامات پر اس بات کو واضح کیا کہ انسان کا مواخذہ اور اس کی پکڑ ان اعمال اور اقوال، حرکات اور سکنات پر نہیں ہوگی جو نادانستگی میں، غلطی میں، نسیان اور بھول کی وجہ سے صادر ہو جائے. صحیح. اسی کو ہم اللہ کے سامنے التجائی انداز میں پیش کرتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. سورہ بقرہ میں 3 پارے میں آخری رکوع میں انسان یہ دعا کرتا ہے، دست دعا دراز کرتا ہے کہ ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرما اگر ہم بھول جائے یا ہم خطا کر بیٹھے. فقہاء نے اور علماء نے اس کا حکم یہ جاری کیا ہے کہ وہ کچھ صدقہ دے دے تاکہ طبیعت پر جو بوجھ ہیں اور جو مشقت اور جو گیرانی اس کی طبیعت پر ہیں وہ زائل ہو جائے گی، وہ ہلکا پن محسوس کرے گا وہ انسان. تو کچھ صدقہ دے دیں اور اللہ سے استغفار کرے، اور اس پر اس کا مواخذہ اور اس کی پکڑ نہیں ہے. تو بالکل وہ اپنے آپ کو مطمئن سمجھیں، اور اللہ کی یہاں اللہ پاک تو دانستگی میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، وہ تو اتنے کریم رب ہیں. تو نادانستگی میں پکڑ کرنا یہ اس کی شان کریمی کے خلاف. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دل میں جو خواہشات ہوتی ہیں مفتی صاحب، اب یہ کیسے ہمیں پتہ چلے وہ درست ہوتی ہیں یا اچھی ہوتی ہیں؟ بس یہ خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں دل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے اور ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. انسان جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے اس کو تخلیق فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو بھی پیدا فرمایا ہے. جی. اللہ تبارک و تعالی کا بندہ جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حکم کی تعمیل کرتا ہے تو شیطان کی طرف سے اس کے دل میں مختلف قسم کے وسواس، مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، جو کبھی تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم سے حکم عدولی کی صورت میں آمادہ کرتے ہیں، کبھی اسے اچھے خواب دکھا کر غلط راہ کی طرف مائل کرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی فطرت میں شامل ہے. صحیح. اس سے آدمی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیکن بندہ مومن اور اللہ تبارک و تعالی کا کامل بندہ وہ ہے کہ جو ان تمام خواہشات اور تمام خیالات کے آنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق نہ توڑے. ٹھیک ہے. تو اسے خواہشوں میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی خواہش خدا کی تائید حاصل کرنے کا موجب. اسی طرف میں آ رہا ہوں. جی. لیکن بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو جانے کہ اللہ کے احکامات ہیں کیا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جب تک نہیں جانے گا تو اسے یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ یہ میرا جو دل میں آنے والا خیال ہے وہ فاسد خیال ہے یا اچھا خیال ہے. اس لیے کہ خیال تو نیک بھی آ سکتا ہے، برا بھی آ سکتا ہے، دونوں خیالات آ سکتے ہیں. درست. تو اب بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانے کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، کون سی ناجائز قرار دی ہے، کون سی جائز قرار دی ہے. اگر وہ ان تمام امور کو جانتا ہوگا تو جب خیال آئے گا تو وہ اس بات
کی طرف جو ہے یعنی وہ دین کے بارے میں اسے جاننا چاہیے، تو پھر وہ یعنی اس میں فیصلہ کر لے گا اپنے خیالات پر وہ قابو پا سکتا بالکل ہے. صحیح، بالکل اس لیے کہ خیالات سے آدمی کو چھٹکارا نہیں ہو سکتا. ایک واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کا، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، جی جی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو نماز کی حالت میں کوئی خیال نہ آئے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری یہ حالت ہوتی ہے کہ میرا تعلق اپنے رب سے رہتا ہے، اور اس حالت میں کسی اور کی طرف توجہ نہیں دیتا. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب جا کر نماز پڑھو. اگر تم نے نماز اس حالت میں پڑھی کہ کوئی خیال نہیں آیا تو پھر میں تمہیں اپنی ایک چادر دوں گا تحفتاً اور ہدیتاً. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد حاضر ہوئے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں. حضور نے پوچھا کہ نماز میں کوئی خیال آیا؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی خیال نہیں آیا سوائے اس کے کہ میں یہ سوچتا رہا کہ حضور کس قسم کی چادر عنایت فرمائیں گے، کون سی چادر مجھے ملے گی، تو یہ خیال ہے. تو نماز کے اندر خیالات کا آنا یا ویسے ہی دل میں خیالات کا آنا یہ معیوب نہیں ہے اسلام میں. بالکل ٹھیک، صحیح. ایک اور لیکن ان خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. صحیح، بالکل ٹھیک. اور اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑے رکھیں. وہ آپ نے فرما دیا. کالر ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن پہلے ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کس شقی کے ظلم کی وجہ سے شہید ہو گئی تھیں؟ حفدج سے گری تھیں اور اس کے بعد ان کا حمل ساقط ہوا تھا اور پھر وہ شہید ہو گئی تھیں. اب میں نے آپ کو اتنے سارے ہنٹس دے دیے ہیں تو اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے. آیت الکرسی جو پڑھ کر نکلے گا تو مصائب اور آلام سے، بلیات اور پریشانیوں سے اللہ پاک کی حفاظت میں آ جائے گا. بالکل صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور ایک مرتبہ پھر علماء کرام کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی فضل سبحان صاحب، ایک سوال ہم سے کیا گیا تھا کہ یہ جو ماں اور بیٹے کے درمیان تعلق ہے، اب ظاہر ہے کہ بیٹے کی تو غلطیاں ہیں، ماں بھی نظر انداز کر جاتی ہے، لیکن دونوں کے درمیان رابطے استوار نہیں ہیں اور کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے کہ گھر میں رہتے ہیں لیکن بات چیت نہیں ہو رہی. کیا یہ اچھی بات ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ قطع تعلق اور صلہ رحمی کو ختم کرنا یہ والدین اور اولاد کے مابین ہو یا عام انسانوں کے مابین ہو، باہر دو صورت مبغوض، ناپسندیدہ، مکروہ اور قبیح فعل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک، اس سے جوڑو جو تم سے توڑے، واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کرے، واحسن الی من اساء الیک، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. صحیح. اور حدیث پاک میں یوں فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ کسی مسلمان کے لیے روا نہیں، مناسب نہیں، اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق اختیار کریں. جہاں تک رہی بات ماں اور بیٹے کے درمیان، اولاد کے درمیان قطع تعلق کی، تو یہ تو جرم عظیم ہے. والدین کا درجہ، پھر خصوصاً ماں کا درجہ، قرآن کریم میں رب کریم نے اپنی عبادت کے ساتھ جو متصل دوسرا حکم دیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. بالکل صحیح. 15ویں پارے میں سورہ اسراء اور بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر والدین سے قطع تعلق، جھڑکنا، ڈانٹنا یہ تو بہت دور کی بات. فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کے سامنے اف تک نہ کہو. اف سے نیچے کوئی درجہ ناراضگی کا نہیں ہو سکتا. البتہ اتنی بات ہے کہ ماں کے ساتھ قطع تعلقی وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہیں یا دنیاوی اغراض کی وجہ سے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا. اگر قطع تعلقی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ہیں
تو قرآن کریم میں رب کریم فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک تمہیں شرک پر مجبور کرے، ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے متصادم ہو، تو ان کی وہ بات نہ مانیں، اسے فالو نہ کریں، لیکن صاحب ہوما فی الدنیا معروفہ، حسن سلوک مصاحبت ان کی خدمت تواتر کے ساتھ جاری رکھیں۔ اس لیے جیسے آپ نے کہا کہ ماں سے غلطی نہیں ہوتی، اگنور کر لیا، نظر انداز کر لیا، یا اس میں بھی کوئی حکمت ہے کہ میں جب اگنور کروں گی، نظر انداز کروں گی، تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، ندامت ہوگی، جبین نیاز جھکائے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا، آنسوؤں کی زمین سے اور آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرے گا، تو یہ میری طرف موٹیویٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ماں باپ کے ساتھ قطع تعلقی کی ہرگز اجازت نہیں ہے، ان کی بات کو ماننا، ان کا احترام کرنا۔ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت کے 2 مرکزی دروازے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ انہیں ضائع کرو یا ان سے فائدہ لو۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ آن کیمرہ سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ آج کل کی روزمرہ جو حالات خراب ہے، جیسے شٹر ڈاؤن، روزانہ کی قتل و غارت اور ڈکیتی وغیرہ، ان میں ایک عام شہری کو کیا ذمہ داری اپنانا چاہیے، اور کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا ورد ہے کہ عام شہری اپنی حفاظت کے لیے وہ اکثر یاد کرے؟ شٹر ڈاؤن، ہڑتال، قتل و غارت، پتہ نہیں چلتا شام کو گھر پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، اور آپ لوگ تو جس شہر میں رہتے ہیں وہاں تو واقعی نہیں پتہ ہے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اسلامی ملک ہوتے ہوئے اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، اور اس کے ماننے والے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا غم بانٹنے والے، ایک دوسرے کی تکلیف میں اس کے کام آنے والے۔ لیکن آج ہمارے اس اسلامی ملک میں جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ بڑی ہی افسردہ ہے، اور اس پر آدمی اگر خون کے آنسو روئے تو یہ بھی کم ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے، اپنے اعمال کو سدھارا جائے، استغفار کیا جائے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ جب بھی کوئی قوم قحط سالی میں مبتلا ہو اور خوف میں مبتلا ہو، اور اس قسم کے جو معاملات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، تو اس صورت میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو فالو کریں اور اپنے رب کی طرف توجہ کریں۔ تو قرآن کریم بھی ہماری اس بارے میں جو ہے وہ رہنمائی فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے اور توبہ طلب کی جائے، اور پھر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ٹھیک ہے، کیا جائے۔ صحیح۔ کوئی یہی وظیفہ اسلامی بتائیں گے آپ؟ تعلیمات ہیں۔ وظائف میں اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جامع ترین دعائیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ان دعاؤں کا ورد رکھا جائے، لیکن اس سے بڑھ کر اپنے اعمال کو سدھارا جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اپنے اعمال کی طرف نظر کی جائے۔ اس پر میں یہ عرض کروں گا، سب سے پہلے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے عمل ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اور ایک وظیفہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا، تو وہ یہ دعا ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور آیت الکرسی جو پڑھ کر نکلے گا تو مصائب اور آلام سے، بلیات اور پریشانیوں سے اللہ پاک کی حفاظت میں آ جائے گا۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ میں کراچی سے مسز حمیرہ بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال ہے کہ والدہ کی جائیداد میں سے بہن کو کتنا حصہ ملے گا؟ والدہ کی جائیداد میں سے بہن کو کتنا حصہ ملے گا؟ جی جی، یعنی بیٹی۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ عامر انکل، میں دعا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی۔ میرے 2 سوال ہیں۔
پہلا سوال یہ، قضا نماز کیا عصر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے، صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ. صلاۃ الحاجات کا طریقہ. مفتی صاحب، کیا یہ والدہ کی جو جائیداد ہے اس میں سے بیٹی کو حصہ مل سکتا ہے اور کتنا ملے گا؟ یقیناً بیٹی کو حصہ ملے گا، اور والدین کے انتقال کے بعد قرآن کریم میں تمام ورثاء کے حصے بیان کیے گئے ہیں. احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کی وضاحت کی گئی. تو اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے تو اس صورت میں اس کا نصف حصہ ہے، اور اگر ایک سے زائد 2 بیٹیاں یا 2 سے زائد بیٹیاں ہیں تو اس صورت میں ان کا 2/3 حصہ ہے. اس کے علاوہ جو بچے گا وہ اسبات، بہن بھائی وغیرہ اگر ان کے ہیں تو ان کو وہ حصہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، صحیح. یہ بتا دیجیے گا کہ نماز عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. 3 وقت تو ایسے ہیں جس میں کوئی نماز نہ ادا، نہ قضا، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ نفل پڑھی جا سکتی ہے. ایک طلوع کا وقت جو 10-15 منٹ پر محیط اور مشتمل ہوتا ہے، ایک زوال کا وقت، اور ایک غروب آفتاب کا وقت. لیکن غروب آفتاب کے وقت میں فقہا نے استثناء کیا ہے الا عصر یومہ، اسی دن کی عصر اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اسی دن کی عصر وہ عین غروب آفتاب کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے. صلاۃ الوسطی اس کی حفاظت کرنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے فوراً بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اگر یام اس کو نہیں پڑھیں گے تو وہ نماز ادا سے قضا کی طرف منتقل ہو جائے گی. اور 2 وقت ایسے ہیں کہ جس میں نفل نہیں پڑھی جا سکتی، قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. فجر کی نماز کے بعد مکروہ وقت تک، اشراق تک، اور اسی طرح عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اس میں نفل نہیں پڑھی جا سکتی، قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. صلاۃ الحاجات کا طریقہ مفتی صاحب؟ صلاۃ الحاجات نفلی نماز ہے، اور انسان جب بھی کسی ضرورت یا حاجت میں مبتلا ہو اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عمل رہا ہے وہ یہ کہ آپ 2 رکعت نفل جو عام طریقے سے نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے. تو اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، صرف یہ کہ کوئی بھی حاجت ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، یہ نیت دل میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کے صدقے میری اس حاجت کو، اس ضرورت کو پورا فرما دے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی اس ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوا جا رہا ہوں. وقفے میں ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے مائکرو ویو اوون آپ جیت سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کس شقی کے ظلم کی وجہ سے شہید ہو گئی تھیں؟ جتنے زیادہ ایس ایم ایس کریں گے جیتنے کے اتنے ہی زیادہ مواقع ہیں. کچھ ہی وقت رہ گیا ہے اور اس کے بعد پھر پروگرام ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ کا جواب درست ہوا اور آپ نے ایک ہی ایس ایم ایس کیا تو پھر ہمیں قرآن اندازی کی طرف اگر جانا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا. لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ ایس ایم ایس کیجئے تاکہ ہم قرآن اندازی میں اس کو شامل کر سکیں. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جس نے کلام مجید کا ایک حرف پڑھا تو اس ایک حرف کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں ہوں گی. ایک مسلمان کی حرمت، عزت اور آبرو رب کریم کو بیت اللہ ڈھانے سے بھی زیادہ برا لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. AAA@geo.tv آپ کی ای میلز کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نورین نے جہلم سے سوال کیا ہے. آج کل سننے میں آتا ہے کہ خنزیر کا نام لینے سے زبان 40 دن کے لیے ناپاک ہو جاتی ہے، کیا یہ بات درست ہے مفتی ندیم اقبال صاحب؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ غلط العوام ہے. اور خود قرآن کریم میں خنزیر کا لفظ آیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کلام مجید کا ایک حرف پڑھا تو اس ایک حرف کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں ہوں گی. تو خنزیر کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، اس کی جو بھی تلاوت کرے گا اس پر اس کو ثواب ملے گا. تو یہ کہنا کہ اس کا نام لینے سے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی یا زبان جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، ایسا شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کچھ اس میں
قرآن کریم تو الٹیمیٹ ریالٹیز آف یونیورس ہیں، صداقتوں کا مجموعہ ہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا تو ایسا ہی ہے کہ اس کے نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک نہیں ہوتی. البتہ اتنی بات ہے کہ اگر آپ نے کسی مسلمان کو مورد الزام ٹھہرایا اور اس کو خنزیر کہا تو آپ نے اس کے دل کو توڑا، اور ایک مسلمان کی حرمت، عزت اور آبرو رب کریم کو بیت اللہ ڈھانے سے بھی زیادہ برا لگتا ہے. تو اس لیے کسی مسلمان کو نہ کہا جائے. باقی مسئلے مسائل کے اعتبار سے بالکل ویسے تو نو مسلمان کے زبان پہ لایا جا صورت سکتا میں ہے. دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، چاہے صرف لفظی نہیں، بالکل بالکل ٹھیک ہے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب مفتی فضل سبحان صاحب آپ کا، مفتی ندیم اقبال صاحب آپ کا، آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج کا جو سوال ہم نے آپ سے کیا تھا، جو ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کس شقی کے ظلم کی وجہ سے شہید ہو گئی تھیں. مائکروویو اوون کے لیے اس کا صحیح جواب ہے حبار بن الاسود. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ یعنی فتح مکہ کے بعد یہ کچھ لوگ تھے جن کو معاف نہیں کیا تھا، اور ان میں یہ حبار بن الاسود بھی شامل تھا. 4 لوگ تھے جن کا ذکر آتا ہے. ویسے تو تاریخ میں 6 افراد کا بھی تذکرہ آتا ہے، لیکن ان 4 میں حبار بن الاسود بھی شامل تھا. اکرمہ تشریف لے آئے تھے اور آپ نے معافی مانگ لی تھی، جو حضرت اکرمہ کے نام سے مشہور ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا کیا کہنا. تو یہ حبار بن الاسود تھا. حضرت زینب تشریف لا رہی تھیں، اور ان کو، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی تو حضرت زینب اس ہجرت میں بھی شامل تھیں. اور جب وہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہی تھیں تو اپنی اونٹنی پر سوار تھیں. اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان چہیتی صاحبزادی کے نیزہ مارا، اور وہ اونٹنی کو جا کر لگا. اونٹنی اس صدمے سے گر پڑی، جس کے بعد یہ بھی اس حفدش سے گریں اور حمل سے تھیں. ان کا حمل ساقط ہوا اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ شہید ہو گئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنیاد پر اس کو قتل کرنے کا، کیونکہ یہاں یہ باتیں ہمارے یہاں تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے جی، چونکہ ان کی یہ قصاص کا معاملہ تھا، اور قصاص کے معاملے کی بنیاد پر اس کو قتل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی صاحبزادی کا صرف یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ حبار بن الاسود نے اس کے علاوہ 12 اور دیگر افراد تھے جن کو قتل کیا تھا. لہٰذا یہ قصاص کا میٹر تھا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ، ان لوگوں میں شامل تھا ابن خطل بھی، کہ اگر یہ کعبے کے غلاف کے پیچھے بھی چھپے ہوں تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو صحیح جواب ہے حبار بن الاسود. آپ کو بہت بہت مبارک ہو حنا قریشی صاحبہ فیصل آباد سے، جنہوں نے اس کا صحیح جواب دیا. مائکروویو اوون. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے چند پھول نشاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی
کی بارش ہر طلب پر عطاؤں کی بارش مجھ گنہگار پر کس قدر ہے مجھ سیاہکار پر کس قدر ہے مہرباں تاجدار مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میں غلامان احمد میں سگے آستان محمد میں سگے آستان محمد میں غلامان احمد میں سگے آستان محمد میں سگے آستان محمد قابل فخر ہے موت میری قابل فخر ہے موت میری قابل رشک ہے میرا جینا میرے دل میں ہے یاد محمد مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر ناخدا ہے میرے جب محمد ناخدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کے طلبگار ہوں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہم میں سے ہر شخص ابلیس کے شر سے ڈرتا ہے اور اپنی ہر خطا پر اسے مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ حلال کاموں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین غضب والا کام جو اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ بینیفٹ آف ڈاؤٹ، ہاں، دنیا کی ہر عدالت میں اس کی گنجائش ہے۔ دارالفتہ جائیں، وہاں جا کر کسی مفتی کے سامنے مسئلہ رکھیں اور کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو، ہم یہاں تو وہ سچویشن سن کے فوراً بول دیں ہو گئی واقع اور ہم گناہگار ہو جائیں۔